السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں نبیل احمد نذر الاسلام اشاعتی سامعین، متھرا کی شاہی عیدگاہ اور وارانسی کی گیانواپی مسجد کے تعلق سے جان بوجھ کر تنازع پیدا کرنے کی کوششوں پر سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ ہم کبھی بھی اپنی مساجد سے دستبردار نہیں ہوں گے اور ہمیں ایودھیا میں بابری مسجد کے بدلے بھیک میں کوئی جگہ نہیں چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ فرقہ پرست طاقتیں اس ملک میں امن و آشتی نہیں چاہتی ہے، اس لیے وہ جان بوجھ کر ان مساجد کے بارے میں تنازعات کو پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ عبادت گاہوں کے تحفظ کے قانون کو اس لیے لایا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے گرچہ بابری مسجد کی جگہ رام مندر کے لیے دے دی، لیکن اس نے اپنے فیصلے میں تسلیم کیا کہ یہاں کوئی جنم استان نہیں تھا بلکہ ایک مسجد تھی جس کو منہدم کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ کچھ فرقہ پرست لوگ اس کا سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش میں مصروف ہے اور اسے اکثریتی طبقہ کی فتح کی شکل میں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر ان مساجد کا سروے ایمانداری سے کیا گیا تو وہاں کچھ بھی نہیں نکلے گا۔ سامعین، نئی دہلی کے کانسٹیٹیوشن کلب میں بڑی تعداد میں موجود مختلف زبانوں کے صحافیوں سے حالات حاضرہ پر گفتگو میں صدر جمعیت علماء ہند نے مزید کہا کہ ہم قانونی راستہ اختیار کرتے ہوئے جہاں تک ممکن ہو سکا اس جنگ کو آگے لے کر جائیں گے، لیکن ملک کی سیکولر جماعتوں کو بھی چاہیے کہ اس پر زبان کھولے اور عبادت گاہوں کے تحفظ کے قانون کی روشنی میں تنازع پیدا کرنے کی کوششوں کو ختم کیا جائے۔ مسئلہ فلسطین کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے سوالات کے جواب میں کہا کہ فلسطین کی سرزمین پر اسرائیلی قبضہ کی تاریخ کو جاننا انتہائی ضروری ہے۔ ہم نے پہلے اس کی وضاحت کر دی کہ فلسطین کے لوگ اپنی آزادی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، ہم اس کو دہشت گرد قرار دیے جانے کو مسترد کرتے ہیں۔ ملک کے سماجی تانے بانے سے چھیڑ چھاڑ کے خلاف خبردار کرتے ہوئے مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ اس طرح کی کوئی بھی کوشش ملک کے لیے تباہ کن ثابت ہوگی اور جمہوری ڈھانچہ کے لیے سنگین خطرات پیدا ہو جائیں گے۔ انہوں نے ہندوستان کو صدیوں سے مختلف مذاہب اور تہذیبوں کے امن و آشتی کا گہوارہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ چند طاقتیں اقتدار کے ذام میں صدیوں پرانی اس روایت کو ختم کرنے کے درپے ہیں۔ نت نئے تنازعات اور مسائل کے ذریعے نفرت اور دشمنی کی فضا قائم کی جا رہی ہے، اس ڈور کو توڑنے کی سازش کی جا رہی ہے جس نے ہم سبھی کو آپس میں جوڑ رکھا ہے۔ خدا نخواستہ اگر ایسا ہو گیا تو یہ ملک تباہی اور بربادی کے راستے پر گامزن ہو جائے گا۔ جمعیت علماء ہند کی تاریخ پر روشنی ڈالتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک صدی قبل ملک کی آزادی کے لیے جمعیت علماء کو ایک پلیٹ فارم کے طور پر قائم کیا تھا۔ علماء پوری قوت کے ساتھ آزادی وطن کے لیے لڑے اور جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے رہے اور پھانسی کے پھندوں کو بوسہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ جمعیت کی کامیابی ہے کہ ہم نے کبھی مذہب کی بنیاد پر تفریق نہیں کی اور ہمیشہ آپسی اتحاد اور بھائی چارہ کو فروغ دیا۔ مذہب کی بنیاد پر ملک کی تقسیم کی پرزور مخالفت کی۔ سامعین، یہ پوری خبر تھی، یہ پورا بیان تھا حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی۔ اس خبر سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔